لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. مومنین اور مومنات، سلسلہ مفاہیم سورہ قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں جس سورہ کی تلاوت کا اور اس کے کچھ مفاہیم کا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، وہ سورہ علق تھا. وہ سورہ علق کے جو پہلی وحی کے طور پر جس کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں. آج جس سورہ کا انتخاب کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں کچھ اس کے مفاہیم کو پیش کرنے کے اعتبار سے، سورہ مزمل. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پر پکارا. کہیں پر یا ایھا الرسول، کہیں پر یا ایھا النبی، کہیں پر کسی انداز سے بلایا گیا رسالت مآب کو، کبھی کسی انداز سے. لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم کا اپنے حبیب کو پکارنے کا اتنا پیار اور محبت سے بھرپور انداز ملتا ہے کہ کہیں پر طٰہٰ کہہ کر بلایا، کہیں پر یاسین کہہ کر بلایا، کہیں مدثر کہہ کر بلایا، کہیں مدثر اور مزمل کہہ کر بلایا. تو انہی سلسلوں میں کا یہ سورہ ہے کہ جس کی ابتدا اور اس پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد جو آیت آ رہی ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے. رسالت مآب کو اس جملے سے پروردگار عالم پکار رہا ہے کہ اے چادر کو اوڑھنے والے. کیا شان نزول ہے اس آیت کا؟ سلسلہ یہ تھا کہ رسالت مآب ایک دن جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے بی بی، مجھے ایک چادر لا کر دیجئے، ایک اوڑھنی لا کر دیجئے.
اور جب جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے رسالت مآب کو چادر عطا فرمائی اور چادر پیش کی، تو وہ چادر رسالت مآب نے اپنے سر اقدس پر لے لی اور جسے اوڑھ کر رسالت مآب تشریف فرما تھے، یا وہ کملی کہہ لیجئے، وہ اون کا ٹکڑا کہ جو رسالت مآب نے اپنے سر اقدس پر رکھا ہوا تھا. اور جب جناب جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے ہیں تو یہ وہی موقع تھا کہ جب رسالت مآب نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، لہٰذا پروردگار عالم نے اس انداز سے رسالت مآب کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے. اب یہاں پر رک کر میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا رسالت مآب، اور جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ مردوں کے سر، یعنی خواتین تو اپنے سروں پر چادر لیا ہی کرتی تھی اور رکھا ہی کرتی تھی، لیکن مردوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ چھوٹا سا ہی ٹکڑا صحیح لیکن اپنے سر کو کبھی کھلا نہیں چھوڑتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے عرب کلچر اور عرب ثقافت کے اندر یہ بات موجود ہے اور آج بھی رائج ہے کہ اپنے سر پر کپڑا رکھتے ہی ہیں، کبھی سر کو کھلا نہیں رکھتے زیادہ تر اوقات میں. تو کیا رسالت مآب نے اس موقع کے علاوہ کبھی ایسا نہ رہا ہوگا کہ اپنے سر اقدس پر چادر اوڑھی ہو؟ بہت سارے موقع رہے ہوں گے، بلکہ کوئی ایسا موقع نہ رہا ہوگا کہ جب سر اقدس رسالت مآب کھلا ہو. لیکن پھر یہ خاص موقع ایسا کیا ہے، کون سا موقع ہے کہ جہاں پر اے چادر کو اوڑھنے والے رسالت مآب کو کہا جا رہا ہے اور یہ کہہ کر پکار رہا ہے خدا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ چادر جو رسالت مآب نے اپنے سر اقدس پر رکھی تھی، یہ چادر کوئی عام چادر نہیں تھی، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی چادر تھی یا ان کے ہاتھوں سے رسالت مآب کی خدمت میں پیش کی گئی چادر تھی. اور اللہ کی نگاہوں میں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا یہ مقام ہے کہ وہ چادر کی جو چادر رسالت مآب کو حضرت خدیجہ نے ان کے مانگنے پر عطا کی اور جسے رسالت مآب نے اوڑھا، اب وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے منظور نظر ہو گئی ہے، اتنے منظور نظر ہو گئی ہے کہ اللہ اب اپنے حبیب کو جو پیار سے پکار رہا ہے تو درمیان میں چادر کا ذکر کرنا بھی پسند فرما رہا ہے. اور چادر کون سی چادر ہے؟ یہ چادر حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی چادر ہے. لہٰذا قرآن کریم کے اندر ایک یہ موقع کہ جہاں پر چادر ہے اور آیت نازل ہوئی، اور ایک اور ایسا موقع ہے کہ جہاں پر چادر ہے اور آیت نازل ہو رہی ہے، اور وہ چادر کسا ہے، کسا یمانی. اور یہ چادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر ہے کہ جس چادر کے نیچے پنجتن پاک جمع ہے، اور جہاں پنجتن پاک اس چادر کے نیچے جمع ہیں آیت تطہیر کا نزول ہو رہا ہے. ایک چادر ہے خدیجہ یعنی ماں کی چادر، اور ایک ہے بیٹی کی چادر، وہاں پر بھی آیت نازل ہو رہی ہے، یہاں پر بھی آیت نازل ہو رہی ہے. تو پھر شان ہے اس ماں اور بیٹی کی کہ ماں کو ام المومنین کہا جائے اور بیٹی کو سیدۃ النساء العالمین کہا جائے. کہ پروردگار عالم اللہ کے حبیب نے دو ایسے مواقع پہ چادر مانگی، ایک جناب خدیجہ سے چادر مانگی اور جناب سیدہ سے کسائے یمانی کب مانگی؟ جب خستگی محسوس کر رہے تھے اپنے بدن میں. تو آ کر کہا اے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، مجھے چادر یمانی دے دو، مجھے اپنی چادر دے دو. گویا کہ جب رسول بھی اپنے بدن میں ضعف محسوس کریں تو جس چادر کے نیچے آ کے رسول کو افاقہ ملے اسے چادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. تو وہ چادر کے جو رسول کو افاقہ دے جائے اور رسول کی خستگی کو دور کر دے، تو سوچئے کہ وہ چادر کے جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کو دی، پھر یہ کیسے ہوتا کہ جس اسلام کے تحفظ کے لیے چادر زینب قربان ہوئی تھی اس کے بعد پھر اسلام نہ بچتا. یہ ان کی چادر کی قربانی کا صدقہ ہے. لہٰذا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قیام فرمائیں. رات میں قائم اللیل صائم النہار، رات میں قیام کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، آپ رات میں قیام فرمائیں. الا قلیلا، مگر تھوڑا سا کم. پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول، اے مزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے میرے حبیب، میرے پیارے، آپ رات میں قیام فرمائیں لیکن تھوڑا سا کم. یہ مقام محمد عربی ہے، یہ مقام رسالت مآب ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے حبیب اتنی عبادت نہ کریں، کچھ کم کریں. اور یہ ہم انسانوں کی نقص ہے، ہمارا یہ نقص ہے اور ہماری کمی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی تو مصلی عبادت پر آ جایا کرو،
کبھی تو نماز شب پڑھ لیا کرو، کبھی تو رات کی تاریکی میں بیدار ہو کے میری بارگاہ میں آ جایا کرو مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ یہاں پر پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ ساری رات جو عبادت کرتے رہتے ہیں، رسالت ماں پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ رسول کے کچھ خاص اصحاب تھے کہ اس دور کے اندر چونکہ وقت کو معین کرنے کے لیے کوئی خاص ٹولز اور میکینزمز نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے رات کا کون سا پہر ہے یہ طے کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے رسالت مآب ساری رات بھی جاگتے تھے اور ان کے کچھ خاص اصحاب وہ ساری رات جاگتے تھے۔ لیکن یہ بات بہت واضح رہے کہ یہ آیت اصحاب میں سے کسی کے لیے نازل نہیں ہوئی، صرف اور صرف رسالت مآب کے شان میں نازل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ابتدا میں یا ایھا المزمل کہا ہے۔ لیکن جب رسالت مآب ساری رات جاگا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے رسالت مآب دن میں آرام تو نہیں کر رہے ہیں، خدمت دین، اسلام کا پیغام اور دن کی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام ہیں وہ اپنی جگہ پر انجام پائے جا رہے ہیں، تو رات کے اندر بھی اگر رسالت مآب جاگ کر گزاریں گے اور دن میں بھی خدمت اسلام کریں گے تو رسالت مآب آرام کب فرماتے ہوں گے؟ اور بعین ہی یہی سیرت تھی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ساری رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور دن میں روزے سے ہوتے تھے اور دن کے اندر خدمت دین اور خدمت اسلام کرتے تھے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ ساری رات کا قیام نہ کریں، او نصفہ، آدھی رات قیام کریں اور آدھی رات آپ آرام فرمائیں، او انقص منہ قلیلا، بلکہ آدھی رات میں سے بھی کچھ اور قلیل کر لیں، کچھ اور کم کر لیں، او زد علیہ، یا اگر تھوڑا سا بڑھانا چاہیں تو تھوڑا سا بڑھا لیں لیکن ساری رات نہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمائیں، ترتیل کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اب دیکھیے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، اے حبیب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے گفتگو کریں، لہٰذا آپ مصلی عبادت پر رات کی تاریکی میں تشریف لے آئیں، لیکن اپنے آرام کا بھی خیال کریں، اور جو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں۔ اب یہ بات رسالت مآب سے کہی جا رہی ہے مگر سکھائی رسول کو نہیں جا رہی، سکھائی ہمیں جا رہی ہے۔ آیت نازل رسالت مآب پر ہو رہی ہے اور یہ آیت اس بات کا برہان اور اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تہجد اور نماز شب رسالت مآب پر مستحب نہیں، واجب تھی۔ نماز شب ہمارے اور آپ کے لیے مستحب ہے، رسول کے لیے یہ رات صلاۃ اللیل یا نافلۃ اللیل یا نماز تہجد رسول کے لیے واجب تھی۔ اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ابھی ہم نماز شب کی طرف آ رہے ہیں، تھوڑا سا ایک مفصل بیان آپ کی خدمت میں نماز شب کے اعتبار سے ہونے والا ہے، لیکن وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا پر رک کر 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ابن عباس، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ ابن عباس جو رسول کے چچا ہیں، جنہیں ہیبر الامہ کہا جاتا ہے، انک آف دا نیشن، اس امت کی انک، ہیبر الامہ، آپ سے بڑی روایتیں حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ تو ابن عباس کا ایک بہت مقام ہے رسالت مآب کے نگاہوں میں، مولا کائنات کے یہاں پر اور اہل بیت کی نظروں میں۔ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ترتیل کے ساتھ سورہ بقرہ اگر میں پڑھ لوں تو مجھے یہ زیادہ عزیز ہے بغیر ترتیل کے پورے قرآن کی تلاوت کر دینے میں۔ اگر میں ایک طرف پورے قرآن کی تلاوت کروں بغیر ترتیل کے، بغیر ٹھہرے، تیز تیز، اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف سورہ بقرہ، یہ بالکل روایت ہے، صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کروں مگر ٹھہر ٹھہر کے، مجھے اس میں زیادہ تسکین ہوتی ہے اور اس میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ مولا امیر کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا ارشاد ہے، مولا ارشاد فرماتے کہ قرآن کریم کو رک رک کر صاف صاف صحیح صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ ٹھیک ٹھیک طریقے سے پڑھا کرو، اتنا تیز نہ پڑھا کرو کہ جیسے اشعار کو تیز تیز پڑھا جاتا ہے روانی میں، اس طرح سے بھی نہ پڑھا کرو، اور اس طرح سے بھی نہیں پڑھا کرو کہ تمہیں ابتدائے سورہ کے اندر انتظار ہو کہ اختتام سورہ کب آئے گا۔ یہ مولا کی حدیث کا جملہ ہے جو میں ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور جب یہ میں روایت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر یقیناً بچپن میں جو قرآن خوانی کے اندر سلسلہ پارٹیسپیشن دیکھا، لوگوں کو پڑھتے ہوئے، دوستوں کو پڑھتے ہوئے، ہمیشہ یہی دیکھا کہ دوڑ اس بات کی لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے تیزی کے ساتھ یہ سورہ ختم کر لیا جائے۔ وہ بھی اس وقت بہت اچھی بات ہے کہ جب ایک ٹارگٹ ہو
کہ ہمیں 1 گھنٹے کے اندر قرآن کریم کا ایک پارہ ختم کرنا ہے، اور سلو بھی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے، لیکن وہ موانع ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہت ہی بہترین اور آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ انسان رک رک کر، ٹھہر کر قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کرے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ قرآن کی آیتیں جب پڑھ رہا ہو، سورے کو جب پڑھ رہا ہو، تو اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ پارہ، یہ سورہ، یہ قرآن کب ختم ہوگا، یہ ذہن کے اندر نہ ہو. ایک بات. دوسری بات، پھر مولا کائنات علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے کہ کیسے تلاوت کرنی چاہیے ٹھہر کر. تو اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں ایسے پڑھا کرو کہ جیسے سنگ دل اور سخت دل آدمی انسان بھی تمہارے سامنے اگر آ کر بیٹھ جائے اور وہ تمہاری تلاوت کو سن لے تو اس کا دل نرم ہو جائے. اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. اور پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ جب قرآن کریم کی آیت پڑھتے پڑھتے جنت کا تذکرہ آ جائے تو رکو اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے یہ جنت کے جس کا ابھی اس آیت میں ذکر آیا مجھے نصیب فرما. دعا کرو رک کر، جب جنت کا ذکر آئے تو رک کر اپنے لیے جنت کی دعا کرو. اور جب پڑھتے پڑھتے جہنم کا ذکر آ جائے تو رک کر جہنم سے پناہ کی دعا کرو اور پروردگار عالم سے یہ التجا کیا کرو کہ اے خدا یہ جس جہنم کا تو نے اس قرآن کریم کی آیت میں ذکر کیا ہے مجھے اس سے پناہ اور اس سے نجات عنایت فرما. لہٰذا یہ ہو گئی قرآن کریم کی بات. جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی آیتوں کو ٹھہر کر اور اپنی آواز کو کھینچ کر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور رک کر ایک آیت پڑھتے تھے پھر رک جاتے تھے، پھر ایک آیت پڑھتے تھے پھر رک جاتے تھے، پھر ایک آیت پڑھتے تھے پھر رک جاتے تھے. امام معصوم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا تو ارشاد فرمایا کہ رسالت مآب ہر آیت کو پڑھنے کے بعد اس میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے. اور یقیناً وہ ہستی کہ جن کے سامنے صرف آیتیں نہیں چل رہی ہیں، آیتوں کی تفسیر، اس کی تعویل، اس کا ظاہر، اس کا باطن رسالت مآب کے سامنے جو آ رہا ہے، تو اب اگر رسالت مآب ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو صرف آیت نہیں پڑھ رہے، اس کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی تفسیر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی تعویل کو بھی دیکھ رہے ہیں. لہٰذا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھو. اور آپ جب اگر ختم قرآن کی بات ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، اس میں بھی جتنا بہتر انداز سے ہو سکے انسان پڑھے. لیکن جب کوئی قید نہ ہو اور انسان صرف تلاوت قرآن کے لیے بیٹھا ہے تو کوانٹٹی پر فوکس نہ کرے، کوالٹی پہ فوکس کرے. اس اعتبار سے کہ جب انسان آہستہ تھوڑا چبا کر قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھے گا، یہ سوچ کر پڑھے کہ میں انہیں پڑھ نہیں رہا ہوں، میں انہیں اپنی روح کے اندر سما رہا ہوں، اس وجہ سے میں آہستہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ میں اپنی روح کا حصہ بنا رہا ہوں. جیسے اب انسان ایک نوالا کھانے کا کھاتا ہے تو جو ظاہری غذا ہے وہ کھانے کے نوالے ہیں، انہیں بھی آہستہ کھانے کا حکم ہے کہ آہستہ کھائے انسان تاکہ اس کے پیٹ کے اندر، اس کی شکم کے اندر اس کی جگہ ٹھیک بنے، ہضم ٹھیک سے ہو. قرآن کریم کی آیتیں آہستہ پڑھیں جو کہ روح کی غذا ہے، آہستہ ایسے پڑھے تاکہ انسان کی روح تک اس کی رسائی ہو سکے اور پہنچ سکے. اور آپ یقیناً جب یہ بندہ حقیر یہ بات عرض کر رہا ہے تو آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی اپنے تئیں کہ آپ نے یقیناً کبھی سورہ یاسین کی تیز بھی تلاوت کی ہوگی اور کبھی اسی سورہ یاسین کو آپ نے آہستہ بھی پڑھا ہوگا. اور جب آپ نے تیز پڑھا ہوگا تو اس کی کیا تاثیر ہوئی ہوگی، اور جب آپ نے آہستہ پڑھا ہوگا اس کی کیا تاثیر رہی ہوگی، وہ آپ اپنے اعتبار سے ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے اور انسان کرتے رہتے ہیں. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم آپ کی جانب ایک بہت ہی ثقیل قول یعنی کہ قرآن کریم کو القاء کرنے والے ہیں. یہاں پر جو کہا گیا آیت کے اندر وہ کیا ہے کہ ہم ان قریب آپ پر ایک بہت ہی بھاری قول، بہت ہی سنگین اور ثقیل کلام، قول، وزنی قول آپ پر القاء کرنے والے ہیں. آپ پر القاء کرنے والے یعنی کہ آپ پر نازل کرنے والے ہیں. اور نازل کیسے کرنے والے؟ دفعتاً نازل کرنے والے. یہ وہ دلیل ہے جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسالت مآب پر قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے. ایک اس طریقے سے کہ ایٹ ونس، ون گو میں سارا کا سارا، اور ایک اس طرح سے کہ تدریجاً، تھوڑا پیریوڈیکلی. تو یہاں پر یہ آیت ہے
القی علیک، ہم آپ پر القاء کریں گے، لہٰذا ہم قرآن کریم کو آپ پر نازل کریں گے۔ اور بہرحال روایتوں کے اندر وہ کیفیتیں موجود ہیں کہ جب رسالت مآب سفر پر ہوتے تھے، اپنی سواری پر بیٹھے ہوتے تھے، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے جب سفر کے دوران کوئی وحی اگر رسالت مآب پر نازل ہو جاتی تھی اور وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی تو اس کی ثقالت اور اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جس سواری پر رسالت مآب تشریف فرما ہوتے تھے وہ سواری ایک جانب جھک جایا کرتی تھی۔ یعنی جو پروردگار عالم کی وحی رسول پر نازل ہوتی تھی تو اس کی ظاہری جو ایک باطنی کیفیت ہے وہ تو صرف رسول اکرم جانتے ہیں، لیکن جو اس کی ظاہری کیفیت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ یہ دیکھتے تھے جو ان کے قریبی ہوتے تھے کہ جنہوں نے روایت بھی کی کہ رسالت مآب کی سواری کا جانور ایک جانب آ کے جھک جاتا تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک قول ثقیل کو نازل کرنے والے ہیں۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اب جو یہ آیت آ رہی ہے نا، اس آیت کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، یہ جو رات میں جاگنا ہے، رات میں جاگنا ہے، یہ دو فائدے دے رہا ہے آپ کو۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ہی اشد وطئن و اقوم قیلا، رات کا جاگنا۔ اب عزیزان محترم، رات کا جاگنا چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ہے رات کو نماز شب کے لیے جاگنا، تہجد کے لیے جاگنا۔ لیکن ایک سوال، جاگتے تو ہم ہیں ہی، اور ماہ رمضان میں تو ویسے ہی جاگ رہے ہیں، افطار کے بعد سحری تک کون سو رہا ہے آج کل؟ بہت زیادہ تعداد، بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ساری رات جاگ رہے ہیں اور پھر فجر کے بعد آرام کا تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تمام نہیں۔ تو کیا اسی کو ناشئۃ اللیل کہتے ہیں یا نہیں؟ ناشئۃ اللیل کی ٹرمینالوجی کا مطلب کچھ اور ہے۔ ناشئۃ اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات میں ایک مرتبہ سونا اور سو کے نیند کے آغوش میں جانے کے بعد پھر دوبارہ سے جاگنا، بستر کو چھوڑنا، کمبل کو چھوڑنا، اور اس آرام اور آسائش اور اس گرم بستر کو چھوڑ کر نکل کے باہر آ کے مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کو کہتے ہیں ناشئۃ اللیل۔ یعنی کہ رات میں اپنی جو نیند ہے نا اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا، اسے کہتے ہیں ناشئۃ اللیل۔ ناشئۃ اللیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان رات میں سوئے، یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے نہیں سونا ہے، مجھے اس لیے نہیں سونا ہے کیونکہ مجھے نماز شب پڑھنی ہے، تو صحیح طریقہ یہ ہے نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان سوئے اور جب نیند کا غلبہ اس پر ہو جائے تو اس مشکل اور اس سختی کو عبور کرے اور اپنی نیند پر قابو حاصل کرے، اور اس کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد وضو کر کے مصلی عبادت پر آ جائے، اسے کہتے ہیں ناشئۃ اللیل۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تمہیں دن میں مسئلہ ہوتا ہے نا، اپنے نفس پر تمہیں قابو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تم جب دن میں نکلتے ہو کسی بھی کام کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں، جب تم باہر نکلتے ہو تو اتنے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ میں نہیں چاہتا ہوں کرنا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ گناہ کر ڈالوں۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا کہ میں کتنے گناہوں سے مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، مجھے نہیں کرنا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کر لو، یعنی کہ میرا نفس کہہ رہا ہے کر لو، یعنی میرا نفس میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ رات میں اپنی نیند پر غلبہ حاصل کر لو، دن میں نفس پر غلبہ تمہیں خود حاصل ہو جائے گا۔ نہ ناشئۃ اللیل یا اشد وطئن، اشد وطئن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نفس پر تمہارا عبور ہو جائے گا، تمہارا کنٹرول ہو جائے گا۔ رات میں نیند پر غلبہ حاصل کرو، دن میں تمہارے نفس پر تمہارا غلبہ ہوگا۔ یا اشد وطئن و اقوم قیلا۔ اور دوسرا اس کا اثر، نماز شب کا دوسرا اثر جو قرآن کریم کی اس سورہ مزمل کی اس آیت کے اندر دو فائدے بتائیں، ان میں ایک فائدہ یہ کہ تمہارا اپنے نفس پر کنٹرول ہوگا، دوسرا وَأَقْوَمُ قِيلًا، تمہارے زبان میں، تمہارے قول میں استحکام آ جائے گا، پختگی آ جائے گی تمہاری گفتگو کے اندر۔ جو تم یہ کہتے ہو کہ میں کیا کروں، میری بات دل میں ہے،
مگر اس دل میں جو میرے موجود بات ہے میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. میرے پاس الفاظ ہوچ پوچ ہو جاتے ہیں, آپس میں مکس ہو جاتے ہیں, میں اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لا سکتا. میں کیا کروں؟ جانتا ہوں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں مگر بول نہیں پاتا. اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ رات کی تاریکی میں جب سب سو جائیں نا تو تم اٹھ کر میرے سامنے آ جاؤ, عبادت کے لیے مصلی بچھاؤ. جب رات میں, سنیے گا یہ جملہ, جب رات میں اللہ سے گفتگو کرنا سیکھ لو گے تو دن میں بندوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ تمہیں خدا خود سکھا دے گا. رات میں اللہ سے گفتگو کا سلیقہ سیکھ لو, دن میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے بات کرنے کا سلیقہ تمہیں سکھا دے گا. ان لکا فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اور آپ سب کو چھوڑ دیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے لیے خالص کر لیجئے. کہ جملہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آگے ایک جملہ آ رہا ہے جو یہ جملہ ہے رب المشرق والمغرب. یہ اللہ کون ہے کہ اپنی توجہات صرف اللہ کی طرف رکھیے. یہ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں, اب یہ آئے گی بات, یہ جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں ان کی طرف نگاہ نہ کیجیے, اللہ کی جانب اپنی توجہ کو مرکوز کر کے رکھیے. اس لیے کہ یہ اللہ وہ ہے کہ جو رب المشرق بھی ہے اور رب المغرب بھی ہے. لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. اور اپنے لیے وکیل اور اپنے لیے اعتماد کی شے, اعتماد والی ہستی اللہ کو قرار دیں. اللہ پر اعتماد کریں, پورا پورا اللہ پر اعتماد کریں. اچھا تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے گا کہ جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں. کیا کہہ کر ستا رہے ہیں ذرا یہ سنیے گا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور صبر کیجئے یا رسول اللہ, آپ صبر کیجئے. آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں تو چلیں ایسا ذکر نہیں ہے, سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب کے بعد سورہ بقرہ. سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک اتنی جگہ ہیں کہ جہاں پر رسالت مآب کو اللہ نے بار بار دلاسا دیا ہے, بار بار سہارا دیا ہے, بار بار آپ کو انکریج کیا ہے اور آپ کے دشمنوں سے خود مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا ہے. اس لیے کہ رسول اکرم جب تبلیغ دین کر رہے ہیں, توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں, نبوت پہنچا رہے ہیں, امامت پہنچا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے وظائف اور جو اللہ کے نبی کی ذمہ داریاں ہیں نبوت کی, انہیں جب رسالت مآب انجام دیتے تھے تو رسول کو بہت ستایا جاتا تھا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. آپ صبر کیجئے, آپ صبر کیجئے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا, جو یہ آپ سے کہتے ہیں, ان کا جو قول ہے آپ کے لیے, اس پر صبر فرمائیے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ بہت خوبصورت ایک فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو دیا, جو ہمارے لیے بھی بہت کام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ایک آیت کے دو ٹکڑے کیے. آدھے ٹکڑے میں اللہ نے رسول کو دلاسا دیا, کہا کہ آپ صبر کیجئے, جو آپ کو کچھ کہتے ہیں ان کے مقابلے پہ صبر کیجئے. دوسرا, اسی آیت کا آدھا جملہ دوسرا, وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ان کو آئسولیٹ کر دیجئے. آئسولیٹ کر دیجئے مطلب ایسے آئسولیٹ کر دیجئے کہ حجرًا جمیلا, یہ خوبصورت آئسولیشن ہونی چاہیے. ایسی آئسولیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ انہیں آئسولیٹ کر رہے ہیں. ایسا اگنور کریں کہ آپ انہیں اگنور کر رہے ہوں لیکن ان پر ظاہر نہ ہو کہ آپ انہیں اگنور کر رہے ہیں. اس لیے اب یہ روایت آ رہی ہے تفسیر کے اندر, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے ارشاد فرمایا تھا تاکہ جو وظائف اور ذمہ داریاں ہیں نبوت کی, رسول کا ان لوگوں سے دور ہو جانا, انہیں اگنور کرنا اور ان سے آئسولیٹ ہو جانا, رسول کی نبوت کی ذمہ داریوں میں رکاوٹ نہ بن جائے. دیکھیے آپ, یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ رسول ایسے لوگوں سے جو انہیں ستاتے ہیں دور بھی رہیں اور ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچاتے بھی رہیں. آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی اچھی بات بتانے جاتے ہیں اور وہ ناراض ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھا یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو ہم کوئی اچھی بات بتاتے, آئندہ سے میں کوئی اچھی بات اسے بتاؤں گا ہی نہیں, اس لیے کہ یہ اسے اچھی بات راس آتی ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر جو یہ عموماً جملے کہے جاتے ہیں, حالانکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے. یہ طریقہ اس لیے غلط ہے کہ یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اگر ایک قدم آگے آتا, کل کی مجلس, ایک قدم اگر یہ ابو جہل آگے آتا تو میں اس کے گوشت کے ریزہ ریزہ کر دیتا.
اور وہ پارٹیکلز غائب ہو جاتے، نظر بھی نہ آتے، جن کے ساتھ اللہ اتنے غضب سے پیش آ رہا ہے، رسول سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ان کو بھی آپ نے نبوت کا پیغام تو پہنچانا ہے. اور اسی لیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب آپ حق کی تواصو کریں گے، جب آپ حق کا پیغام پہنچائیں گے تو پھر آپ کو صبر تو کرنا ہے. اس لیے کہ جب آپ حق کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ایک اکثریت ہوتی ہے، ایک گروہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہ جو کہتا ہے کہ نہیں، جو ہم کر رہے ہیں یہ اسے نیگیٹ کر رہے ہیں. لہٰذا رسالت مآب کو ستایا جاتا تھا. اور رسالت مآب کو کیا کہہ کر ستایا جاتا تھا؟ سورہ قلم کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں کہ رسالت مآب کو کیا کہہ کر ستایا جاتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک، رسالت مآب نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، کبھی دیوانہ کہا جاتا تھا، کبھی ساحر کہا جاتا تھا، کبھی کیا کبھی کیا. پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر تفصیل نہیں فرمائی، مگر سورہ قلم کہ جو سورہ الگ کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے اس کے اندر اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. آپ اللہ کی رحمت، انتا بنعمت ربک، آپ مجنون نہیں ہیں. اللہ کی نعمت، آپ کے رب کی نعمت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. لوگ آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے. اس سورہ قلم کی پہلی آیت کے اندر بھی ذکر لفظ مجنون ہے اور اسی کی آخری آیت کے اندر بھی ذکر لفظ مجنون ہے. یعنی کہ یہاں پر بھی مجنون اوپر استعمال ہوا اور آخر کے اندر بھی اسی سورہ قلم کی آخری آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیت نظر بد کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم آیت ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا اندازہ ہو، اس بات کا خدشہ ہو کہ نظر بد اس کی جانب ہو رہی ہے تو وہ اس آیت کی دن اور رات میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا رہے. لیکن پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے کیسا انتظام فرمایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو ذکر ہیں عالمین کے لیے. ذکر کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کا بھی نام ذکر ہے، رسالت مآب کا بھی نام ذکر ہے. جب تک اللہ کی آیتوں کی صورت میں کتابی شکل میں ہو تو قرآن، اور اسی قرآن کی آیتوں کو اگر مجسم کر دیا جائے تو ذات محمد مصطفیٰ بنتی ہے. لیکن عزیزان محترم صرف رسالت مآب ہی کو اس نسبت سے نہیں جوڑا گیا، بلکہ اور بھی اصحاب رسالت مآب، اصحاب امیر المومنین، اصحاب امام کاظم علیہ السلام، کہ جنہیں اہل بیت کے در سے کوئی رزق علم ملا، ان کو دیوانگی کا، ان کے ساتھ دیوانگی کا لفظ جوڑا گیا اور ان کے ساتھ نسبت کو جوڑا گیا. مگر عزیزان محترم دربار کا وہ موقع یاد کیجئے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں، سر پر چادر نہیں ہے، اور کوئی شام کی گلیوں میں کبھی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ باغی آ گئے، کوئی کہتا ہے دیوانے آ گئے، کوئی کہتا ہے قیدی آ گئے، کوئی کہتا ہے اسیر آ گئے، کوئی کھولتا ہوا گرم پانی چھتوں سے پھینکتا ہے، کوئی پتھر برساتا ہے. مگر عزیزو جیسے ہی لعین نے، ابن زیاد نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ ان بے ردا بیویوں میں علی کی بیٹی کون ہے، اور نام لیا اس نے، اپنی نجس زبان پر بنت علی کا نام لایا. جیسے ہی ابن زیاد نے بلایا اور پکارا تو کچھ افراد ان خواتین کی طرف، مستورات اہل حرم کی طرف بڑھے. جیسے ہی وہ افراد بڑھے، جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے آ کر ان کا پردہ بنایا. جناب فضہ کے آگے ام کلثوم آ گئیں، ان کے آگے ام رباب آ گئیں، ان کے آگے ام لیلہ آ گئیں. مگر عزیزان محترم کسی بی بی کو کوڑا مار کر ہٹایا گیا، کسی بی بی کو تلوار کے دستے کے مارنے کے ذریعے سے ہٹایا گیا، کسی کو کیا اذیت دے کر ہٹایا گیا، کسی کو کیا اذیت دی گئی، مگر جناب فضہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی. اور ایک مرتبہ چونکہ بی بی کا تعلق حبشہ سے تھا اور حبش سے تعلق رکھنے والے غلام اس دربار میں موجود تھے، ایک مرتبہ جناب فضہ نے ان غلام حبشی کی طرف دیکھ کر یہ سوال کیا، اے حبش کے رہنے والے افراد، تمہاری ناموس پر باطل نگاہیں پڑ رہی ہیں، تم
تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری ناموس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے؟ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبش کے غلاموں نے نیاموں سے تلوار کو نکالا، ایک مرتبہ کہنے لگے اے ابن زیاد، اگر ہماری ناموس کی جانب کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا یہ تلواریں چل جائیں گی، سر اور تن میں جدائی آ جائے گی۔ جیسے ہی یہ انداز دیکھا جناب زینب کا دل تڑپا، اپنا رخ مدینہ کی جانب کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ، آج غلاموں کا اتنا احترام مگر ہم اہل بیت اطہار کی مستورہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ وہ نماز کہ جو تو نے اپنے حبیب پر واجب کی تھی اور ہمارے لیے سنت مؤکدہ قرار دی ہے، اس نماز شب کو پابندی سے انجام دینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ نماز شب کے صدقے میں ہمارے چہروں پر نور کو افشاں فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما۔ امام کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھروں کے ماحول کو ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جتنے مریض الاحوال ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم یوسف ابن ابراہیم بھرمال، مرحوم حسین ابن قاسم علی، مرحوم غلام عباس ابن حسن علی تاجری، مرحوم دانیال ابن مظہر ننجیانی، مرحومہ رقیہ بنت عبد الکریم، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبد الحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مرتضیٰ فدا حسین کنانی، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی، مرحومہ فاطمہ بنت قاسم علی، مرحومہ زینب بائی فاضل، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج، شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین اور مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، مراج کرام اور وہ مرحومین مومنین مرحومات مومنات جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔